وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 50 حصہ اول۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور یہ ہے کہ کیا ہم نے قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کو معاذ اللہ ایک بے برکت کام سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، جو لوگ اپنے رب سے نادیدہ ڈرتے ہیں اور جو قیامت کی ہول ناکیوں سے خائف رہتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 50۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ یعنی قرآن ذکر نصیحت ہے، مبارکن بہت بابرکت ہے، انزلناہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ سامعین اکرام، توجہ رکھیں کہ یہ صورت مکی ہے اور مکی 7-8 نبوی دور کی ہے، جبکہ کافروں کا انکار جو تھا وہ عروج پہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس توحید میں اس صورت میں توحید کے تمام دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے۔ اور ابھی ہم نے جو گزشتہ سبق ہے اس میں یہ پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فرقان دی اور اس میں نصیحت تھی، روشنی تھی متقین کے لیے۔ پھر متقین کی صفات بیان ہوئی سامعین اکرام، الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو رب کے سامنے عاجزی اختیار کیے رہتے ہیں اور وہ جزائے اعمال کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی اعمال کے برے نتائج سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور آج کا جو سبق ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، تھوڑا سا شان نزول کے مطابق اس کو دیکھیں نا کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اور تو اس وقت شدید مخالفت کا ماحول تھا، یعنی جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت، وہی کیا ہے، یہ تو ایک رحمت خدا بندی ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے سامعین اکرام، وہی ہے، پھر اس میں ہدایت ہے اور اس میں نصیحت ہے اور یہ بہت بابرکت ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ رحم کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے ہدایت اس نے پیغمبر کو بھجوایا ہدایت دے کے۔ تو
اللہ تعالیٰ یہاں تعجباً ان سے پوچھتا ہے افانتم لہو منکرون، کیا اس نعمت سے تم انکار کر رہے ہو؟ سامعین کرام، نعمت کا انکار ویسے بھی یعنی غیر اخلاقی بات ہے۔ جو بھی آپ پہ نعمت کرتا ہے اس کا شکر بجا لانا آپ پہ واجب ہوتا ہے، ہم پہ واجب ہوتا ہے، اور اگر ناشکری کی روش اختیار کر لی جائے یا شکر کی نعمت کی ناشکری کی جائے تو یہ جو ہے ایک اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اور یہ نصیحت جو ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اول تو سامعین اکرام ذکر کے میں نے آپ کو معنی بیان کیے تھے کہ ذکر کا مطلب یاد دہانی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور عزت اور شرف کا باعث بھی ہے۔ یعنی یہ کلام جو ہے یہ تمہارے لیے یاد دہانی بھی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت ہمیشہ بڑے کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا خلاق ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، تو یہ انزلنا ہو، میں نے نازل کی ہے، تو یہ نصیحت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بنتی بھی ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے، اشد ضرورت ہے، جیسے کہ میں آپ کو پہلے دروس میں بتا چکا ہوں۔ لیکن یہ نصیحت جو ہے یہ بہت بابرکت چیز ہے۔ دیکھیں، آپ کو یہ مضمون پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، ابھی پھر بیان کر رہا ہوں کہ نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ دین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے، اور انسان جو ہے فائدہ مند، مبارکن، بہت بابرکت ہے۔ ایک بابرکت چیز کو سامعین کرام انسان کی فطرت ہے کہ یہ لالچی ہے۔ یہ میں نے مضمون پہلے بھی بیان کیا تھا کہ انسان کی فطرت حریص ہے، لالچی ہے، مفاد پرست ہے، بالکل ہے۔ اور تو اس کو یعنی اپنی جو فطری جو جبلی صفتیں ہیں اس کو صحیح طریقے سے کام میں لانا چاہیے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ہر فائدہ مند چیز کے لیے برکت کا معنی میں تھوڑی یعنی مبارکن ہے نا، اس کا معنی میں تھوڑا سا آپ کو یعنی تھوڑی دیر کے لیے فائدہ مند، یقیناً مطلب فائدہ مند بھی ہے۔ ہر بابرکت چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہ کسی کو دعا دیتے ہیں، کسی کا کاروبار پوچھتے ہیں، نیا کاروبار ہو تو ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں برکت ڈالے۔ یہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کو برکت کی دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت سے نوازے، اور اس طریقے سے دعائیں ہوتی رہتی ہیں نا آپ کو۔ تو برکت ہم کسے کہتے ہیں؟ بھئی دکان میں بے برکتی ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، ایک کاروبار ہے، کارخانہ ہے، کاروبار ہے، بے برکتی ہے، بھئی پیسے آ رہے ہیں لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، منافع کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، کچھ جمع ہی نہیں ہو رہا، کچھ بچ ہی نہیں پا رہا۔ تو انسان برکت والی چیزوں کے انتظار میں رہتا ہے، اور اس کا جو ہے یعنی برکت کا مطلب فائدہ مند چیزوں کے لیے انسان حریص ہوتا ہے ہمیشہ۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، ویسے اتنی مناسب تو نہیں ہے کہ آپ پہلے جو ہوتے تھے رشتے، ابھی بھی مطلب، تو وہ ایسے لوگ جو ہے ایسے لڑکوں کے رشتے اپنی بیٹیوں کے لیے دیکھتے تھے جو کسی برکت والی نوکری پہ ہو، جس کی بالائی آمدنی ہو، کہ بھئی یہ کسٹم میں ہے، یہ پولیس میں ہے، یہ فوج کا کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، تو اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوگا، برکت ہوگی۔ تو برکت سے مراد وہ ہم مال حرام کو سمجھتے ہیں، اب بھی مال حرام کو، بالائی آمدنی۔ آپ دیکھیں ایسی نوکریاں بکتی ہیں جس میں بالائی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، تھانے جو ہیں جس میں بالائی آمدنی زیادہ ہوتی ہے وہ بکتے ہیں، تھانوں کی بولی لگتی ہے۔ یعنی ویسے میں بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے، اور نہ میں اس کا کوئی وہ ہوں، عینی شاہد نہیں ہوں، لیکن سنا جو ہے ہر فائدہ مند، غرض مراد یہ ہے کہ ہر فائدہ مند چیز کے لیے انسان حریص ہوتا ہے۔ ہر جو اس کو چیز فائدہ نظر آتا ہے تو اس میں وہ حریص ہوتا ہے۔
یہ انسان کی فطرت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فطرت ہم میں موجود ہے کہ فائدہ مند چیزوں کے لیے انسان حریص ہے، انسان مفاد پرست ہے، اور تو پھر اس کو اپنی جو جبلی فطرتیں ہیں اس سے کام لینا چاہیے، صحیح طریقے سے آنکھیں کھولنی چاہیے، کان کھولنے چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے، کانوں کی سماعت تیز کرنی چاہیے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے سامعین کرام، یہ انسانی آپ کو بھی واقف ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک چائے کے کھوکے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، چائے کے کھوکے پہ عرض کر رہے ہیں، آپ نے دکان کھولی ہے، اس میں ابھی کام نہیں چل رہا، آپ کے قریب میز پہ 2 آدمی ہیں جنہوں نے ایک کاروبار شروع کیا ہے، اس میں فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ دو دوست آپس میں بات کر رہے ہیں ایک خاص کاروبار کے متعلق جس میں بہت سا مارجن ہے، بہت سا فائدہ ہے، تو یہ جو ساتھ میں آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کان اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ فائدے والے کام کی بات ہو رہی ہے، میں بھی سنتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو کچھ بے خبر سا بنا لیتا ہے اور باتیں اس کی سنتا رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی کے حسن کے چرچے ہیں تو آپ کے بھی کان لگ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا کوئی بھی ایسا، یہ 2-4 دوستوں کی محفل لگتی ہے، میں خود شاہد ہوں اس بات کا کہ ہم چونکہ ظاہر پرست لوگ ہیں تو ظاہر کی باتیں کرتے رہیں، ظاہر کے فائدے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو 2-4 دوست آپس میں بیٹھ جاتے ہیں جو نوجوان ہیں، جو زندگی شروع کر چکے ہیں اور وہ فائدہ مند کاروبار، فائدہ مند بزنس اس کی تلاش میں رہتے ہیں، تو جو 2-4 دوست بیٹھتے ہیں نا تو آپس میں وہ فائدہ مند چیزوں کے متعلق بحث کرتے ہیں کہ بھئی اس کام میں بہت فائدہ ہے، اس کام میں بہت فائدہ ہے، یہ کام جو ہے۔ تو اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں سامنے کرام، تھوڑی توجہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلام نازل کیا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ انسان کے لیے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلام میں نے تمہارے لیے نازل، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے نزیت ہے، تمہارے لیے عزت ہے، شرف ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں اب حقیقت کی طرف آتے ہیں، تھوڑی توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام نازل کیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ آج تذکرہ، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، کہ یہ نصیحت جو ہے یہ میں نے نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے۔ یقیناً یہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے سامعین کرام، کہ ہماری اس زندگی کا جلد اختتام ہونے والا ہے، جلد یا بدیر، دیر اس میں نہیں ہے، بس اختتام ہونے والا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور ہر انسان جو آیا ہے اس نے جانا ہے، یہ تو حقیقت آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ ہر ایک نے جان دینی ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں لیٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انسان کی تخلیق کس نے کی ہے، انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے، یعنی مقصود، محبوب اور مطلوب ہے۔ اب اس کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے، زندگی ایک سفر ہے اور اس کی منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، یعنی باطن ہے، یعنی اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں واپس لوٹ کے جانا ہے۔ تو اچھا تو ذرا توجہ رکھیں، تھوڑا سا دلچسپ مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک، یہ کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، کیوں ہے؟ زندگی ہماری اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عظیم الشان، ایک بہت بلند ترین درجات سے نوازنا چاہتا ہے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند ترین درجے ہیں، مومنوں کا تذکرہ۔
تو دیکھیں یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طبیعت اس طرف آتی نہیں ہے ہماری، یعنی باطن کی طرف طبیعت زیادہ نہیں آتی، ظاہر کی طرف ہماری توجہ زیادہ کھنچی رہتی ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے، ہر فائدہ مند چیز کی یعنی جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے تو اس کی آپ کو حفظ کرنی چاہیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ بلند ترین مقامات دینا چاہتا ہے، بہت آخرت میں، دنیا اور آخرت میں اعلیٰ ترین مقامات سے اس کو نوازنا چاہتا ہے. میں نے کیا الفاظ کہے سامنے کرام، دنیا اور آخرت میں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، میں اپنی طرف سے انشاءاللہ کچھ نہیں کہوں گا، جو بھی باتیں ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گی اللہ تعالیٰ کے فضل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلند ترین درجات سے نوازنا چاہتا ہے، اس میں کوئی اتنے شک و شبے کی بات نہیں ہے. آپ جائیں، یعنی آخرت میں جب لوگ جائیں گے تو کیا ہے، وہاں کیا ہوگا، وہاں لوگ دو ٹولی ہو جائیں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی، دوسری ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی. تو جنت کیا ہے، آپ کو میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کا قرب، اس کے دیدار، اس کی معرفت کا دوسرا نام کیا ہے، جنت. تو جنت میں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. تو سلامتی کا گھر کون سا ہے، الجنت. اور جنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور جو ہڈیوں کو توڑنے والی جگہ ہے وہ کیا ہے، السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ، دوزخ. تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں واللہ یدعو، تمہیں بلاتا ہے دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف. تو اب دیکھیں سامنے کرام، تھوڑی سی زندگی ہے، اب اس میں ہم تو جا رہے ہیں آخرت کی طرف. یقیناً میرا تو یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں قبر کی طرف، آخرت کی طرف، باطن کی طرف. جب آنکھیں بن جاتی ہیں قبر کی، وہ آخرت کی منازل شروع ہو جاتی ہیں. قبر آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے، اور وہاں وہی ہے کہ آپ کے اعمال جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں، مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نتائج شروع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں ہم جا رہے ہیں قبر کی طرف. قبر تو یقیناً آخرت کو اگر کوئی بہت دور سمجھتا ہے تو قبر تو نزدیک ہے نا سر، قبر تو نزدیک ہے، بس آپ مرے اور عالم آخرت میں پہنچ گئے، اور وہاں تو پھر مرنا تو نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. تو ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف، عالم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا سفر، ہماری منزل وہی ہے. اب دیکھیں وہ ہمارا دائمی گھر ہے، وہاں ہم نے رہنا ہے. کہاں، آخرت میں، عالم آخرت میں. محدود الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ خود سمجھ لیں. عالم آخرت میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کافروں کو، جہنمیوں کو بھی اور جنتیوں کو بھی. وہاں موت نہیں ہے. اب وہاں یعنی اب اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جہاں جس طرف ہمارا رخ ہے، یا ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہمارا زندگی کا رخ بھی اس طرف ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف موڑ لیا ہے. تو یہ تو یعنی ایک انتہائی بے وقوفانہ بات ہے کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا رخ جس طرف ہے، آپ کا رخ اب چاہیے کہ آپ نے خود اپنا رخ پھیر لیں اس ذات کی طرف، اس عالم کی طرف، اس گھر کی طرف، کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے سامنے کرام، ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے بے وقوفی کی حد کرتے ہوئے اپنا رخ اس سے بالکل اپوزٹ کر لیا ہے. جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں اس کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے، اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں اس سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے.
اور اپنا رخ ختم ہونے والی چیزوں کی طرف کر لیا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو باقی رہنے والی نعمتوں سے ہم نے اصولاً رخ پھیر لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہر شخص جو ہے، یعنی اجتماعی طور پہ ہم ظاہر پرست لوگ ہیں، ظاہر کی طرف ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ اگر کچھ دیندار لوگ ہمیں نظر بھی آتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر دینداری کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن ہیں دنیا دار۔ سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اکثر میں آپ کو داڑھی شریف کا بات کرتا ہوں نا، تو اس میں دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ داڑھی شریف میں اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں داڑھی ہے۔ یعنی ہر داڑھی رکھنے والا کوئی دیندار نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دنیا دار ہے اور تو اپنے شکل اس نے جیسی بھی بنا لی ہے، لیکن ہے تو وہ دنیا دار، دنیا کی طرف اس نے تو یہ اچھا۔ اب اس آیت کی طرف آتے ہیں، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ذکر جو ہے یہ بہت بابرکت ہے۔ برکت والی چیزیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ مشہور حدیث ہے، واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں دی، وہ انہوں نے ایک تھیلی تھی اس سے باندھ لی، جب بھی جی چاہتا اس سے کھجوریں خود بھی کھاتے، اوروں کو بھی دیتے، وہ لیتے رہے اس سے کھجوریں، ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اب دیکھیں یہ برکت کی بات ہے، تو یہ برکت ہے کہ وہ ختم نہ ہونے والی نعمتیں۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو دے دیے، ایک وسق جو دے دیے کھانے کے لیے۔ اس نے سوال کیا، حضور نے جو دے دیے، وہ اس نے ایک برتن میں ڈال لیے یا ایک تھیلی میں ڈال لیے، وہ اس سے لیتا رہا، وہ ختم ہی نہیں ہو۔ ایک دن اس نے وہ ناپ لیے، یعنی اس کا پیمانہ کر لیا، تو بس وہ پھر اس سے برکت جاتی رہی۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ حالت بتائی کہ بھئی اس طرح ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کا تم پیمانہ اگر نہ کرتے تو اسے کھاتے رہتے ہمیشہ۔ تو دیکھیں برکت والی چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ برکت، ہم انسان، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ انسان حریص ہے، انسان حریص ہے اپنے فائدے کے لیے، ہر انسان اپنا فائدہ جو ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سے پیسے والے لوگ ہیں، وہ اپنا پیسہ اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں۔ انسان یعنی بخیل بھی واقعہ ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ جو ہے خوش دلی سے نہیں دیتے، یا اس کے نہ دینے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ تو انسان بخیل ہے، اور یہ یعنی فائدے والی چیزوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ تو میں ٹھیک ہے، یعنی یہ فائدہ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اصل فائدہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں قرآن ہدایت جو ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، کہ قرآن کے نازل ہونے سے جو سینوں میں بیماریاں ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی، یعنی آپ کی ایک روحانی صحت ہو جائے گی۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم سے عمل کیا، نیک مرد ہو یا عورت، اس کو ہم ایک بہت اچھی پاک زندگی دیں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، اکثر ہم دین پر عمل کرنے میں اپنا نقصان سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صدقہ جو ہے، یہ بات ایک آ گئی ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا طریقہ کار کے مطابق، یہ یعنی صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے، یہ بڑھاتا ہے مال کو۔ آپ آزما کے دیکھ لیں طریقہ کار کے مطابق۔ اگر بہت سے لوگ جو ہیں کنجوس واقعہ ہوئے ہیں،
وہ اس کو نقصان سمجھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے، یعنی انسان کی فطرت ہے کہ یہ یعنی جس چیز کا نتیجہ فوراً نہیں دیکھتا یہ اس میں پھر بخل شروع کر دیتا ہے، اس میں بخل شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف یہاں وہذا ذکر مبارک، یہ بہت بابرکت ہے۔ اب قرآن کی جو نعمت ہے سامعین کرام، آپ دیکھیں ہمارے اس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ تو یہ جو نصیحت ہے سامعین کرام، یہ دین اسلام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جس کو اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں تاکید کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور سنت، اس کو اگر ہم قبول کر لیں گے دل و جان سے اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے اور اللہ کو اپنا مقصود، مطلوب، محبوب اور معبود بنا کے جینا شروع کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دیں گے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو، میں مضمون ذرا مختصر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے اپنی منزل بنا لیا، اپنے مقصد حیات بنا لیا، حاصل زندگی بنا لیا، اللہ کی رضا کو، یعنی یہاں ابتدائی طور پہ جو ہے وہ تو رضا الہی ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس پہ خوش ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تلاش میں۔ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلَ، یہ سامعین اکرام یہ جو نصیحت آئی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ آگے ہو گئی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، یہ قرآن جو ہے یہ تو سراسر رحمت ہے سامعین کرام، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ بابرکت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں برکتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، ہم نے قرآن کو لے کے ہم دنیا پر چھا گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے قدموں میں کر دی۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی یہ مقصود ہے سامعین کرام، اور نہ اس لیے آپ نے قرآن کو لینا ہے۔ اکثر جو ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے کہ دین کی طرف یا یہ پیروں کی طرف یا اس طرف جو بھی لوگ آتے ہیں، اکثر جو ہے وہ ظاہری خواہشات، ظاہر دنیا کی، ملعون دنیا کی خواہشات لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو طریقہ کار نہیں ہے نا۔ یعنی یہ جو نصیحت آئی ہے، یہ ذکر جو ہے، یہ تو ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہے۔ یہ میں دوبارہ الفاظ کہتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم اس کو قبول کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس کو ترک کر دیا، یہ بات قرآن کے روح سے میں کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ ہے کہ ہماری دنیا کا بھی نقصان ہوگا، زبردست نقصان ہوگا۔ کیوں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے اس نصیحت سے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِرْزًا، یہ میرے خیال سے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ صورتوں میں۔ من اعرض عنہ، جس نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، فإنه يحمل يوم القیامت ورزا، تو اس کا بوجھ جو ہے، نظر انداز کرنے کا بوجھ جو ہے، قیامت کے دن یہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا، اور وہ بہت برا بوجھ ہوگا سامعین کرام۔
بہرحال سامعین کرام گفتگو جاری ہے اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ مزید بات کریں گے. ابھی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. ترجمہ سنا دیجیے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ذکر ہے بہت بابرکت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا اس سے تم انکار کرتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. This too is a blessed message that we revealed. Are you going to deny it? سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.